فرمائی اور اس آیت کو نازل کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں تعلیم حاصل کرو، تعلیمی میدان میں آگے بڑھو۔ ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت دنیا کے کیا حالات تھے۔ ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا عام تھا، شراب نوشی عام تھی، چوری اور ڈکیتی عام تھی، غرضے کے جتنی برائیوں کا وجود اس دنیا میں ہو سکتا تھا ساری برائیاں موجود تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ توجہ تعلیم کی طرف دلائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ لوگوں پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، کس چیز کو پڑھنا ہے، مفعول بہی کو ذکر نہیں کیا، وہ مفعول بہی علم نافع ہے جسے ہم سب کے محبوب نبی آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے جس علم کی درخواست کی ہے وہ علم نافع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہم آپ سے علم نافع کی درخواست کرتے ہیں۔ یاد رکھیے علم نافع جہاں دینی تعلیم ہے وہی آج عصری تعلیم ہے۔ انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، آئی ایس بننا، آئی پی ایس بننا، یہ بھی علم نافع ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے وقت میں انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، آئی ایس بننا، آئی پی ایس بننا یہ بھی ہماری دینی اور ملی ذمہ داری ہے۔ جہاں ہمارے بچے عالم بنے، مفتی بنے، قاضی بنے، وہی ہمارے بچے، ہماری بچیاں انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، آئی ایس بنے، آئی پی ایس بنے، یہ بھی آج ضروری ہے۔ یاد رکھیے اسلام نے کسی بھی تعلیم سے منع نہیں کیا ہے، ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے، تعلیم کو فروغ دینا ہے، ہر گھر میں تعلیم کا چراغ جلانا ہے۔ جہاں اپنے لڑکوں کو تعلیم دینا ہے وہیں اپنی لڑکیوں کو بھی زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کرنا ہے۔ ذرا ہمارا آپ غور کریں کہ صرف اسلام نے دینی تعلیم ہی کی طرف توجہ نہیں دلائی بلکہ میں نے کہا علم نافع حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ جنگ بدر میں جو قیدی آئے ہوئے تھے قید کر کے، جو کفار مشرکین قید کر کے لائے گئے تھے، ان کے چھٹکارے کا جو فدیہ مقرر کیا گیا تھا وہ فدیہ دراہم و دنانیر نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو اس کے چھٹکارے کی صورت یہ ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ ذرا غور کیجئے کفار و مشرکین کے پاس قرآن کا علم نہیں ہو سکتا، احادیث کا علم نہیں ہو سکتا، وہ یہی دنیاوی تعلیم ہے اور اسی کو فدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور اسی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا آپ کی رہنمائی کی۔ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے۔ صحابہ اپنے پیٹوں میں بھوک کے مارے پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ کے پاس کھانے کے لیے غذا میسر نہ تھی، غذائی اجناس میں میسر نہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دراہم و دنانیر لے کر کے انہیں چھٹکارا دے دیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دراہم و دنانیر کو ترجیح نہیں دیا بلکہ تعلیم کو ترجیح دیا اور یہ کہا جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں ان تعلیم کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے ہمیں تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں ہم آپ کو کیا بتائیں، ہم سب ایمان والے ہیں، اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی وحی کے ذریعے ہمیں اس کی ہدایت دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود یہ بیان فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں اس دنیا میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا، میں اس دنیا میں استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اے لوگوں یہ ہم اور آپ کی بدنصیبی ہے کہ نہیں کہ جس امت کو اس کے نبی نے یہ پیغام دیا ہو کہ میں اس دنیا میں ٹیچر و استاد بنا کر بھیجا گیا، آج وہ امت ان پڑھ رہ جائے، آج وہ امت جاہل رہ جائے،
اس سے بڑی بدنصیبی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم عزت اور شہرت چاہتے ہیں اور ترقی کے بام عروج پہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو تعلیم کو فروغ دینا ہوگا، گھر گھر میں تعلیم کا چراغ جلانا ہوگا۔ جب تک ہماری آبادی کا ایک ایک بچہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ تعلیم ترقی کی شاہ کلید ہے۔ تعلیم ترقی کی وہ کنجی ہے کہ اگر تعلیم ہمارے پاس ہوگی تو ترقی کا وہ دروازہ کھلے گا، ورنہ ترقی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج جو مسلمان پسماندگی کا رونا رو رہے ہیں، غربت کا رونا رو رہے ہیں، انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ غربت کا خاتمہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں گے۔ آج مجھے اس بات سے بے انتہا خوشی ہے کہ جناب محترم عباس عالم صاحب جو امارت شریعہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے موجودہ امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب سے درخواست کی کہ حضرت ہمارے یہاں تعلیمی بیداری کانفرنس ہونے جا رہی ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس عظیم الشان پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ لیکن چونکہ حضرت کا باہر کا سفر تھا، حضرت نے ان سے معذرت کر لی، تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت مفتی صاحبی کو آپ بھیج دیجئے۔ حضرت نے ان کی درخواست قبول کی اور آج آپ کے درمیان میرا یہاں آنا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں محترم جناب عباس عالم صاحب کے اور اس پوری ٹیم کے کہ انہوں نے مجھے آج کے اس تعلیمی بیداری کانفرنس میں کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس تعلیمی بیداری کے اثرات کو دیر تک اور دور تک قائم رکھے اور اس کے مثبت اثرات لوگوں پہ مرتب ہو، آبادی میں مرتب ہو۔ اے لوگوں، ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے تہیہ کر کے اٹھیں، عزم کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے بچے کو ضرور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، غربت تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، مفلسی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ تمام حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام جو اس ملک کے صدر جمہوریہ رہ چکے ہیں، جو بابائے میزائل تھے، وہ کسی مالدار گھرانے کے آدمی نہیں تھے، بہت ہی غریب آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی سوانح عمری اگنی کی اڑان میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے اخبار بیچ کر اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب ان کے پاس اکیڈمی کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے اپنے بہن سے کہا کہ اے بہن، تمہارے ہاتھ میں جو کنگن ہے وہ کنگن دے دو تاکہ میں اسے فروخت کر کے اسکول کی فیس ادا کروں۔ بہن نے وہ کنگن دیا، اس کو فروخت کر کے انہوں نے اسکول کی فیس ادا کی اور جہد مسلسل کے ساتھ، قد و کاوش کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ جب انہوں نے تعلیم حاصل کیا تو وہ بابائے میزائل بنے اور ان کے علم کا یہ احترام کیا گیا کہ انہیں صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ اے لوگوں، علم کا اتنا اونچا مقام ہے، علم ہی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو فرشتوں پر عظمت دی ہے، فرشتوں پر برتری دی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ وہ صرف اور صرف تعلیم ہے۔ اس لیے ہمارا آپ کو تعلیم کی اہمیت کو، تعلیم کی ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے اور گھر میں، ہر گھر میں تعلیم کا چراغ جلانا چاہیے۔ آج جب ہمارے پاس لڑکی ہوتی ہے، لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے، تو فوراً ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ اس کی شادی بیاہ کا مرحلہ آئے گا تو اس کے لیے اپنی تنخواہ میں سے، اپنی مزدوری میں سے کچھ رقم بچا کر کے رکھتے ہیں تاکہ جب یہ بچی بالغہ ہوگی، شادی کے قریب ہوگی تو اس کی شادی میں یہ رقم خرچ کی جائے گی۔ اے لوگوں، اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس مکان نہیں ہے تو مکان کی تعمیر کے لیے بھی اپنی رقم میں سے کچھ رقم کاٹ کر کے رکھتے ہیں، مختص کرتے ہیں، بینک بیلنس کرتے ہیں، تاکہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ خطیر رقم ہو جائے گی اور پھر اس کے ذریعے سے ہم مکان کی تعمیر کریں گے۔
اے لوگوں، بچوں کی تعمیر کے، بچوں کی شادی بیاہ کے لیے تو ہم بجٹ مختص کرتے ہیں، مکان بنانے کے لیے تو ہم بجٹ مختص کرتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمیں جس چیز کے لیے بجٹ مختص کرنا چاہیے وہ ہے تعلیم۔ تعلیم کے لیے ہمارے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے۔ آج ہم اس بڑے اجتماع سے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ تمام حضرات سے کہ جہاں بچیوں کی شادی بیاہ کے لیے بجٹ مقرر کرتے ہیں، مکان کی تعمیر کے لیے بجٹ مختص کرتے ہیں، وہی بچے اور بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی آپ ایک بجٹ مختص کریں۔ یاد رکھیے، تعلیم غربت تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، ایسی بے شمار مثالیں۔ آپ حضرات تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور رات دن پریس میڈیا پر آپ حضرات یہ دیکھتے رہتے ہیں، ایک غریب کی بچی IAS بن گئی، IPS بن گئی، ڈاکٹر بن گئی، انجینئر بن گئی۔ یہی مظفر پور کا واقعہ ہے، ایک درزی کی بیٹی نیٹ کے امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ آپ نے کلکتہ کا وہ واقعہ سنا ہوگا، ایک رکشہ پولر کا بیٹا IAS کمپلیٹ کر گیا۔ اے لوگوں، اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں اس بات پر قدم کو آگے بڑھانا ہوگا کہ یاد رکھیے غربت تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم عزم کریں، ہم حوصلہ پیدا کریں کہ ہمارا بیٹا بھی انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، IAS بنے گا، IPS بنے گا۔ اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ غریب ہیں تو کیا ہوا، اللہ کی نصرت اور مدد سے آپ کا بیٹا انجینئر اور ڈاکٹر بنے گا۔ آج جب تعلیم کی بات کی جاتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو تعلیم دیجیے تو آپ کہتے ہیں مولانا صاحب میرے پاس پیسے کہاں ہیں۔ اے لوگوں، ذرا سوچئے تو صحیح کہ سگریٹ پینے پر ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، کھینی کھانے پر ہزاروں روپے، سینکڑوں روپے ہم برباد کر دیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس پینے پر ہم سینکڑوں روپے برباد کر دیتے ہیں۔ اے لوگوں، آج سے کولڈ ڈرنک پینا چھوڑیے، آج سے کھینی کھانا چھوڑیے، بیڑی پینا چھوڑیے، چائے پینا چھوڑیے اور اسی پیسے کو بچا کر آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کیجیے۔ جب یہ عہد کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی تعلیم یافتہ ہوں گے، ہماری بچے بھی تعلیم یافتہ ہوں گی، اور جب بچے تعلیم یافتہ ہوں گے تو جہاں وہ اپنا نام روشن کرے گا۔ اے لوگوں، اگر آپ کی آبادی کا ایک بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے، جہاں اس بچے کا نام روشن ہوتا ہے، ان کے والدین کا مقام بڑھتا ہے، وہیں اس بستی کا بھی نام روشن ہوتا ہے کہ کٹھیا کا فلاں مسلمان کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے۔ کٹھیا کی پوری آبادی کا نام روشن ہو جاتا ہے، صرف کٹھیا نہیں، پورے ضلع سپول کا نام روشن ہوتا ہے، بہار کا نام روشن ہوتا ہے۔ اے لوگوں، جب ہمارا تعلیم حاصل کریں گے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں گے تو پورے ضلع کے نام کو روشن نہیں بلکہ پورے ملک کے نام کو روشن کریں گے، اور انشاءاللہ پورے ملک کی قیادت ہم کریں گے جبکہ ہمارے ہاتھ میں تعلیم کی کنجی ہوگی، تعلیم کی چابی ہوگی، تو انشاءاللہ ہم ترقی کریں گے۔ اس لیے اس مختصر سے وقت میں ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف ضرور توجہ دیں، اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں۔ اسلام کسی بھی تعلیم سے منع نہیں کرتا ہے، روکتا نہیں ہے۔ آپ انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، IPS بنائیے، ساری چیزیں کیجیے، یہ وقت کی ہم ترین ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات تو کبھی نہ بھولیے کہ انجینئر بننے کے چکر میں، ڈاکٹر بننے کے چکر میں اور IAS اور IPS بننے کے چکر میں ہمارا ایمان ہمارے کلیجے سے نکل جائے۔ ہمیں وہ کام بھی کرنا ہے جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان محفوظ رہے، یعنی اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم بھی دینا ہے، دین کی بنیادی تعلیم جس کے ذریعے سے اس کا عقیدہ مضبوط رہے، جس کے ذریعے سے اس کا ایمان محفوظ رہے، اس کا ایمان ڈگمگانے نہ پائے۔ ورنہ آج کیا ہو رہا ہے، جن بچوں کا ذہن و دماغ اسلامی سانچے میں ڈھلا ہوا نہیں ہے، دین کی بنیادی تعلیم نہیں دی گئی اور اس کے ذہن و دماغ میں ایمان کو پیوست نہیں کیا گیا،
آج نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں ہمارے بچے کنوینٹ میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، آج وہ ابتداعات کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، شوق سے بنے، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو یہ کہنے والے بنے آئی ایم مسلم، بعد میں اپنے آپ کو یہ کہیں آئی ایم ڈاکٹر، آئی ایم انجینئر، آئی ایم آئی ایس، آئی ایم آئی پی ایس۔ گویا کہ دین کی بنیادی تعلیم کی طرف بھی توجہ دینا، ورنہ ہوتا کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہوگا، آپ حضرات نے سوشل میڈیا پہ یہ خبر پڑھی ہوگی کہ ایک صدام نامی شخص جو اندور کا رہنے والا تھا، امیتابھ کا سیریل آتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی، اس میں امیتابھ نے اس سے سوال کیا، وہ سوال کیا اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اتنا ذہین فتین نوجوان تھا کہ اس نے 12 لاکھ روپے جیت چکے تھے، اور اس کے بعد جو اس سے سوال کیا گیا وہ سوال یہ کیا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ان میں سے کون نبی نہیں ہے، ان میں سے کون نبی نہیں ہے؟ اے میں دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام، بی میں دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، سی میں دیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ڈی میں دیا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پھر غور سے سنیے سوال کو، سوال کیا کیا گیا؟ سوال یہ کیا گیا کہ ان میں سے کون نبی نہیں ہے، اور کیا ذکر کیا جا رہا؟ اے میں دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام، بی میں دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، سی میں دیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ڈی میں دیا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس صدام نامی شخص نے کہا کہ آپ سوال چینج کر دیجیے، چونکہ اس میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جواب معلوم نہیں ہے تو آپ سوال چینج کروا سکتے ہیں۔ امیتابھ نے کہا کہ آپ کو اس کا حق ہے، میں سوال چینج کر دوں گا، لیکن ذرا آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ اس کا جواب دیتے تو کیا جواب دیتے؟ اس شخص نے کہا کہ اس کا جواب بی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیا سوال کیا گیا تھا کہ ان میں سے کون نبی نہیں ہے؟ جواب مل رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیا یہ جواب صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت ہی مشہور نبی ہے، بہت ہی مشہور پیغمبر ہے، قرآن کریم میں بار بار ان کا ذکر آیا ہے، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا وہ نوجوان جب ان سے رامائن سے سوال کیا گیا پھٹافٹ جواب دے دیا گیا، سائنس سے سوال کیا گیا، جغرافی سے سوال کیا گیا، میتھمیٹکس سے سوال کیا گیا، سارے سوال کا جواب دے دیا، لیکن جب اسلامیات سے سوال کیا جا رہا ہے تو اس کا جواب اس نے غلط دیا۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ضرور دیں، انجینئر اور ڈاکٹر ضرور بنائیں، آج کی یہ اہم ترین ضرورت ہے۔ اور تعلیمی بیداری کانفرنس کا یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچے کو اونچی سے اونچی تعلیم دیں۔ مجھے اس بات سے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ اس علاقے کے کئی بچے ایسے ہیں جو ترکی میں ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انجینئر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور دوسرا اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کو کامیاب فرمائے اور ہر قسم کی سہولیات اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مہیا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ملک و ملت کی بیش بہا خدمات انجام دیتا رہے۔ اب آخر میں پھر ہم آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ جب آج آپ اس تعلیمی بیداری کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں تو یہ عزم کر کے جائے، صرف سننا کام نہیں ہے، اصل عمل کرنا۔ کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی آرگنائزیشن جب کوئی پروگرام کرتی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بیداری ہمارے دل و دماغ تک پہنچے اور ابھی سے ہمارا اس پر عمل کرنے والے بنے۔ تو جو پیغام دیا گیا ہے اور دیے جائیں گے انشاءاللہ، ہم اور آپ عزم مصمم کریں، پختہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، اپنی آبادی میں ایک ایک آدمی کو عمل کرائیں گے، اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم جہاں کے بھی رہنے والے ہیں، ہماری آبادی کا، ہماری بستی کا کوئی بھی بچہ اور کوئی بھی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہنے پائے۔ آج بہت سارے لوگ لڑکوں کی تعلیم کی طرف تو توجہ دیتے ہیں، لیکن لڑکیوں کی
تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ لڑکیوں کا تعلیمی گراف لڑکوں سے بہت کم ہے، اس لیے لڑکوں کی تعلیم کی طرف بھی آپ توجہ دیجیے اور لڑکیوں کی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیجیے، اس لیے کہ انسانی زندگی کے دو پہیے ہیں، مرد اور عورت۔ جب تک یہ دونوں تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے پورا سماج تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ مرد کو تعلیم دینا ایک فرد کو تعلیم دینا ہے اور عورتوں کو تعلیم یافتہ بنانا پورے خاندان کو تعلیم یافتہ بنانا ہے۔ اس لیے ہمیں لڑکوں کو بھی تعلیم دینا ہے اور لڑکیوں کو بھی زیور علم سے آراستہ اور پراستہ کرنا ہے۔ اب آخر میں پھر ہم دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں انوکرم ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے مجھے اس وقت بلایا اور چند منٹ میں کچھ بات کہنے کا موقع عنایت کیا ہے۔ ہم ان کے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس تعلیمی بیداری کانفرنس کو ہر اعتبار سے بامقصد اور کامیاب بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔